اللہ کی لاکت اس پر برستی رہتی ہے۔ تو اسلام نے حیا کی تعلیم دی ہے، اسلام نے حیا کی تعلیم دی ہے اپنے ماننے والوں کو۔ آج دنیا میں جتنی بے حیائی ہے، یہ جتنے غلط کاری کے کیسز آ رہے ہیں، جتنی بدعنوانیاں ہیں، لڑکیاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اپنے خاندان اور اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو کو بیچ رہی ہے، سودا کر رہی ہے۔ یہی بے پردگی کا نتیجہ ہے، یہی بے حیائی کا نتیجہ ہے جو غیروں کے سامنے جاتی ہے۔ آپ بھلا بتائیے، آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، جو کیلا نہیں چھیلا ہوتا ہے اس پر مکھی کبھی نہیں بیٹھتی ہے۔ آپ کیلے کو چھیل دیجئے، دیکھیے فوراً اس پر مکھی بیٹھ جائے گی۔ یہی نوجوان لڑکیوں کی مثال ہے۔ جب نوجوان لڑکیاں اپنی زندگی کو حیا سے آراستہ کرتی ہے، نوجوان بیٹیاں جب اپنی زندگی کے اندر پاک دامنی کو داخل کرتی ہے، کسی نوجوان کسی شیطان کو اس کی طرف نظر اٹھانے کی جرات نہیں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے کسی معصوم بچے کو دوسروں کی نظر لگ جاتی ہے، کہتے ہیں اس بچے کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، نظر لگنے کے بعد وہ بچہ بیمار ہوتا ہے، انہیں دوا کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جب نوجوان بیٹیاں بن سنور کر اپنے گھروں سے نکلتی ہیں یا کہیں بھی جاتی ہے، جب نوجوان کی نظر اس خاتون کی طرف پڑتی ہے، وہ خاتون روحانی طور پر بیمار ہوتی ہے، اس کے اندر بے حیائی جنم لیتی ہے، اس کے بعد جا کر وہ غلط قدم اٹھاتی ہے۔ اب تو یہ حالات بن چکے ہیں کہ لوگ اپنے بال بچے کو زیادہ پڑھانے سے بھی ڈرتے ہیں، پڑھانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور کیا پڑھائیے گا، کتنا پڑھائیے گا، کون سی تعلیم دلوائیے گا؟ ارے وہ تعلیم، وہ ایجوکیشن بھی کوئی ایجوکیشن ہے جو بیٹی کے سر پر دوپٹہ ڈرا دیتے ہیں۔ ہزاروں نوجوان بیٹیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے، پڑھنے کے لیے جاتی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، سینے پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے، یاد رکھیے اس تعلیم کا، اس ایجوکیشن کا نتیجہ غلط ظاہر ہوگا، صحیح کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے اس کو کبھی جائز نہیں قرار دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، باپ بننے بن چکے ہیں، بیٹیوں کو گھروں میں بیٹھا کر انہیں سمجھائیے، انہیں حیا کی تعلیم دیجئے کہ بیٹی ہماری عزت و آبرو تیرے دوپٹے میں ہے، ہمارے خاندان کی عزت و آبرو تیرے سائے میں ہے۔ تو اگر اپنی عزت و آبرو کو بچا کر میرے گھر سے جائے گی تو یاد رکھ، اللہ تجھے بھی خوش رکھے گا اور اللہ ہمیں بھی خوش رکھے گا، اور اس کا نتیجہ، اس کا پھل تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ جو لڑکیاں اس طریقے سے بنا اور سنگار کرتی ہیں غیروں کو دکھانے کے لیے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے نہیں، حالانکہ قرآن میں لکھا ہے اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ اگر تمہیں سج دھج کرنا ہے اپنے شوہر کے لیے، لیکن شوہر جب آئے گا بیچارہ ایسے بند کر رہے گی، معلوم پڑے گی کہ کہاں کی بھنگن آ گئی ہے۔ اور دوسروں کے لیے اگر گھر سے ان کو کہیں باہر جانا ہو، بازار جانا ہو یا کسی رشتہ دار کے یہاں جانا ہو تو دیکھیے کتنا بن سور کر نکلتی ہے۔ اسلام نے ایسے خاتون پر لعنت کی ہے، اللہ کے رسول نے ایسے خاتون پر لعنت کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے، آنکھ سے اندھے ہیں، سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ پردہ کرو، حیا کرو۔ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، وہ صحابی تو آنکھ سے اندھے ہیں، وہ ہمیں تھوڑے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، تم تو اندھی نہیں ہو، تم انہیں دیکھ رہی ہو۔ اندھوں سے بھی پردہ کرنے کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ آج
بیٹیاں اگر اپنے سروں کو ڈھانپ کر چلے، اپنے چہروں کو ڈھانپ کر چلے، پردے کا مکمل طور پر اہتمام کرے، تو بھلا بتائیے سماج کے اندر اتنی بے حیائی جو پھیلی ہوئی ہے، اس بے حیائی پر کنٹرول ہو سکتا ہے؟ یہ پرامن زمانہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اتنا پرسکون اور امن والا زمانہ تھا۔ حدیث پاک اندر لکھا ہے ایک نوجوان خاتون یمن سے مدینے کا فاصلہ 1000 کلومیٹر کا ہے۔ ایک خاتون، نوجوان خاتون پورے اپنے جسم کو زیور سے آراستہ کر کے، کچھ مال و دولت کو لے کر، اپنے کمر میں چاندی کا پٹا لگا کر، اس کے ساتھ نہ اس کا بھائی ہے نہ اس کا شوہر ہے، وہ خاتون 1000 کلومیٹر سفر کر کے یمن سے مدینہ آ رہی ہے۔ جب یمن سے سفر کر کے تنہا مدینہ آتی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے پی ایم تھے۔ آپ نے اس خاتون کو بلایا اور آپ نے اس سے پوچھا، تو اتنا لمبا سفر کر کے آئی، راستے میں جنگلات بھی ملے ہوں گے، رات میں اندھیرا بھی ہوا ہوگا، بتاؤ سفر کیسا رہا؟ اس خاتون نے کہا، اے امیر المومنین، آج ہم مہینوں کا سفر کر کے یمن سے مدینہ آئے ہیں، ہر رات ہمیں کسی نہ کسی بستی میں ٹھہرنا پڑا، کبھی رات کی تاریکی میں ٹھہرے، دن بھر ہم سفر کرتے، رات کو جہاں کوئی بستی نظر آتی اس بستی میں ہم ٹھہر جاتے۔ ہمارے پاس زیورات بھی ہیں، ہمارے پاس دولت بھی تھی، ہمارے پاس حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اے امیر المومنین، ہم نے جس بستی میں بھی قیام کیا، ہم نے اتنا لمبا سفر کیا، ہزاروں آدمی راستے میں ملے، لیکن ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ کوئی ہمارا غیر ہے۔ اس بستی میں ہم ٹھہرے، جہاں بھی ٹھہرے، ہم کو ایسا لگا کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں۔